السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان عثمان خان۔ چند امپورٹنٹ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کو آج شوکت خانم ہسپتال سے زمان پارک ان کے لاہور والے گھر میں منتقل کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ شوکت خانم ہسپتال میں ان کی جاسوسی کی جا رہی تھی، اور جاسوسی کرنے والے کون تھے اور کس طرح سے جاسوسی کی جا رہی تھی، کتنے لوگ اس میں ملوث تھے، اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم میں دیتے چلیں کہ خان صاحب پر جب حملہ ہوا اس کے بعد سے لے کر ان کو ہاسپٹل لانے تک پوری سازش رچائی گئی، اور اس سازش کے دوران جو ڈرائیورز تھے گاڑیوں میں، کیونکہ ان گاڑیوں میں خان صاحب کے اپنی گاڑیاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے کچھ جو ہیں وہ سینئر قیادت ہے ان کی گاڑیاں بھی تھیں، اور ساتھ میں پولیس کی گاڑیاں بھی تھیں۔ تو جو پولیس کی گاڑیاں تھیں وہ آگے تھیں، خان صاحب کا قافلہ درمیان میں تھا، آلموسٹ سیکیورٹی آگے اور پیچھے دونوں سائیڈ پہ سیکیورٹی موجود ہوتی ہے خان صاحب کے قافلے کے ساتھ۔ تو جو آگے والی پولیس کی گاڑیاں تھیں وہ 3 سے 4 دفعہ غلط راستے پر موڑ دی گئیں، جن کو بعد میں ریورس کر کے لایا گیا۔ وہ غلط راستے اصل میں یہ تھا کہ لاہور سے جب آپ موٹر وے سے اترتے ہیں اور لاہور شہر میں جو ہے وہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو کچھ راستہ ہے جو کہ شارٹ ہوتا ہے، اور کچھ راستہ ہے اگر آپ ادھر سے جاتے ہیں تو تقریباً آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ اضافی لگ جاتا ہے۔ تو جو لمبا راستہ تھا جہاں سے 1-1.5 گھنٹہ اضافی لگ جانا تھا، وہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ موڑ دی گئی تھیں۔ اب وہاں پر بھی جو ہے وہ اس پر بھی پوری جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی باقاعدہ، جب جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی۔ اور اس کے بعد جب ہاسپٹل خان صاحب کو لے آیا گیا، ہاسپٹل کے دوران وہاں پر شوکت خانم میں بہت زیادہ لوگ خان صاحب کی جاسوسی کرتے رہے۔ آج جو ہے وہ ایک بندہ سامنے آیا ہے اور اس بندے کو جو ہے پولیس نے پکڑا ہے، اور وہ بندہ اپنے آپ کو FIA کا اہلکار بتا رہا ہے۔ شناختی کارڈ پر اس کا نام احسان مرتضیٰ ہے، اور وہ بندہ کیا کر رہا تھا اس پر ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وہ بندہ پچھلے 3 دن سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خان صاحب کو کھانا کون دیتا ہے، خان صاحب کو دوائیاں کون دیتا ہے، اور ہمارے کپتان کو میڈیسن جو ہے وہ کہاں سے دی جا رہی ہیں، یعنی کس میڈیکل سٹور سے وہ آ رہی ہیں۔ اور شوکت خانم کی جو فارمیسی ہے وہ فارمیسی سے اس نے رابطے کیے، اور وہاں پر جو ہے وہ شوکت خانم کو جو کچن ہے وہاں پر اس نے رابطے کیے کہ کھانا تیار کرنے والے کون ہیں، کھانا ڈیلیور کرنے والا کون ہے۔ یہ پوری جو ہے وہ جاسوسی چل رہی تھی۔ اچھا، یہ تو جاسوسی شوکت خانم میں ہے، لیکن اس سے پہلے بنی گالہ کے ملازمین کو بھی ہائر کرنے کی جو ہے بہت کوششیں کی گئی۔ خان صاحب پہلے آلریڈی بتا چکے ہیں کہ بنی گالہ کے اندر جو ان کے ملازمین ہیں ان کو پیسے دیے گئے باقاعدہ، اور ان ملازمین کی وفاداری دیکھیں کہ انہوں نے خان صاحب کو سچ سچ بتا دیا کہ بھئی ایسے ایسے خان صاحب بات ہے، ہمیں جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے اپنا آپ کو جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کہتی ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو، ہم سے یہ چیز لے لو، ہم تمہیں یہ فائدہ دیں گے، ہم تمہیں یہ فائدہ دیں گے، ہمیں جسٹ بتا دو کہ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سبزی کس دکان سے آتی ہے، خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آپ کھانا کہاں سے لے کے آتے ہو، بازار سے چکن کہاں سے آتا ہے، جو گھر کی کچن کی ڈیلی روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ لوگ جو ہے وہ جانکاری لینا چاہتے تھے، جو کہ خان صاحب کے ملازمین نے نہیں دی، اور اس کا باقاعدہ عمران خان صاحب کئی دفعہ میڈیا کو بتا چکے ہیں۔ اچھا، یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں اس پر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس بندے کو جو ہے وہ تو پکڑا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے شوکت خانم سے فوری طور پر، چونکہ ہائی پروفائل کی میٹنگز چل رہی تھیں پچھلے کافی دنوں سے شوکت خانم کے اندر، تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کا مزید شوکت خانم ہسپتال میں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر خان صاحب کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروایا جائے اور گھر منتقل کیا جائے، اور زمان پارک کے اندر جو ہے وہ سینئر قیادت کی زیر نگرانی خان صاحب کو جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ اس طرح کی کوئی بندہ جاسوسی نہ کر سکے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب پر جو ہے وہ ایک چیز آپ کو بتائیں کہ یہ جاسوسی کیوں کی جاتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہوتا ہے۔ جو آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک سے مرا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر رضوان یہ ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہوئی، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس میں، منی لانڈرنگ والے کیس میں جو نیب کے ان کے 1600 ارب روپے کے کیسز ہیں، ان میں جو گواہان تھے جو مرے ہیں وہ سارے ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں۔ اور میڈیکل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بہت سی ایسی جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر کھانے میں ملا دی جائیں
جائیں تو نیچرل ڈیتھ اس کو پوسٹ مارٹم جب ہوتا ہے تو وہ نیچرل ڈیتھ شو ہوتی ہے، حالانکہ وہ بندہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہوتا ہے۔ اور وہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کھانے میں اگر ملا دیا جائیں تو وہ دل کی دھڑکن کو جا کے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو دل کی دھڑکن رکتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے اندر بھی وہ چیز نہیں شو ہوتی کہ اس کو کوئی چیز کھانے میں ملا کر دی گئی تھی، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ کوئی کیمیکلز دیے گئے تھے، بالکل نیچرل ڈیتھ کی طرح وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آتی ہے۔ تو جو مجرم ہوتے ہیں، جو یہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں اس طرح کے کیسز کے اندر، اور اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ سیاسی انتقام لینے کے لیے موسٹلی یوز کیے جاتے ہیں۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر خان صاحب کو فوری طور پر منتقل کیا گیا شوکت خانم ہسپتال سے زمان پارک کے لیے، اور وہاں سے اب آگے کا جو پلان ہے وہ سارا تیار ہوگا۔ اور آپ کو بتائیں کہ خان صاحب اب لانگ مارچ کو دوبارہ سے لیڈ کریں گے، راول پنڈی سے ڈائریکٹ راول پنڈی سے جوائن کریں گے، جبکہ جو لانگ مارچ ہے وہ اسی جگہ سے شروع ہوگا جہاں پر خان صاحب پر حملہ ہوا تھا۔ خان صاحب کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ ٹائٹ کیا جائے گا، اور خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بہت ضروری ہے، اب خان صاحب کی سیکیورٹی کو لے کر کوئی رسک نہیں ہونا چاہیے، بلٹ پروف شیشہ یوز کرنا چاہیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی جو بے چینی ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خان صاحب کی صحت کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اطمینان میں ہوتے ہیں، اور خان صاحب کو کچھ بھی ہو جائے 22 کروڑ کا یہ ملک، یہ پورا ملک، اس ملک کی عوام بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ بے چینی پچھلے ہونے والے ناخوشگوار واقعے میں بہت حد تک دیکھی گئی ہے۔ اور پاکستانی قوم کس طرح سے خان صاحب کی جو ہے وہ صحت کے لیے دعائیں کرتی رہی ہے، اور کس طرح سے بے چین رہی ہے، جب تک خان صاحب نے 24 گھنٹے کے بعد پریس ریلیز نہیں کی تب تک یقین مانیں کہ ہر انسان بہت زیادہ جو ہے وہ بے چینی کی صورتحال میں تھا کہ خان صاحب کو خیریت ہے، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ جب خان صاحب کی بات سنی تو لوگوں کو سکون آیا۔ اچھا، اب آپ کو بتائیں کہ جو اب کا نیا پلان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ یہ ہوگا کہ اب لانگ مارچ کو سینئر قیادت خان صاحب کے علاوہ باقی سینئر قیادت جو ہے وہ لیڈ کرے گی۔ خان صاحب راول پنڈی سے اس کو جوائن کریں گے ڈائریکٹ، کیونکہ راستے میں سیکیورٹی رسک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے یہ حملہ کروایا ہے وہ ابھی بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار حملہ کریں گے، وہ کوشش کریں گے، وہ دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جس ملزم نوید کو پکڑا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے، یہ ایک کٹ پتلی ہے۔ اس کے بارے میں جو موجودہ اس کے محلے کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی آج تک مسجد میں آتے نہیں دیکھا۔ اس سے پولیس نے وضو کے فرائض پوچھے تو اس کو وضو اور غسل کے فرائض تک کا علم نہیں ہے، اور یہ مذہبی جنونی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اسلام کی محبت میں خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میں ان کو مارنا چاہتا تھا۔ اور اس کا جو بیان تھا، جو انیشیل بیان آیا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ چونکہ جو ہے وہ خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اچھا، گمراہ کا ورڈ کون کون لوگ یوز کرتے تھے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ گمراہ کرنے کا ورڈ جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت استعمال کرتی رہی ہے، اور وہی سیم ورڈ یہ ملزم نوید استعمال کر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب اس تمام سچویشن سے خود نمٹنے کے لیے دوبارہ سے تیار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ منگل والے دن سے، جو آنے والا منگل ہے، آج یہ اتوار ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوموار والے دن، تو منگل سے اس لانگ مارچ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا وزیر آباد کے اسی چوک سے جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا۔ اور اس لانگ مارچ کو جگہ جگہ پر خان صاحب خود جو ہے وہ سٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، اور جو کہ جو ہے وہ لائیو کیمرے کے ذریعے، یعنی سکرین پر لائیو جو ہے وہ چلائی جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو سنیں گے اور دیکھیں گے۔ تو یہ ہے آج کی مکمل اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اپنا رکھیے گا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔